اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ جو ساری عمر نہیں مل سکا وہ ایک دن کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ یہ بھی مدد کے نظارے دیکھو گے۔ اگر آپ میرے بہن بھائی غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بھی صورت میں وہ پریشان ہیں، چاہے وہ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات رہے، یا جو بہنیں بھائی غمزدہ ہیں، بے اولادی کے سبب چاہتے ہیں ہمارے گھر اولاد ہو، اور جو پریشان ہے کہ ہمارے یہاں اولاد نرینہ ہو جائے، یا پھر آپ پریشان ہیں بچوں کے اچھی جگہ رشتے کرنا چاہتے ہیں، نیک گھرانے میں رشتے کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، بے روزگار ہے تو اچھی جگہ روزگار چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے یہ، صرف یہ چند کلمات پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ایسی ایسی جگہ سے عطا کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ رزق اور دولت کی برسات رہے گی آپ کے گھر میں، آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اتنا رزق بے حساب، رزق حلال۔ ایک بار یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے آپ تھوڑا مانگ رہے ہیں یا زیادہ مانگ رہے ہیں، جتنا آپ گمان کر کے مانگ رہے ہیں اتنا ہی ملے گا آپ کو۔ انسانی عقل سوچتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہر چیز میرے رب کی کن کی محتاج ہے۔ اگر آپ کچھ چھوٹی سی سوئی بھی مانگ رہے ہو تو وہ اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یا پھر کوئی محل، گاڑی، بنگلہ مانگ رہے ہو تو اللہ سے مانگو۔ کسی ایک انسان کے سامنے رونے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو۔ ناظرین، پریشانیاں، غم، یہ سب بیماریاں، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے وظائف ہیں، کچھ خاص تعداد میں ہیں۔ نماز، قرآن، جو کہ ہماری زندگی میں پرسکون خوشحالی لانے کے لیے پڑھیں، دلی سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، ہمارے جتنے بھی زندگی میں بگڑے کام ہوتے ہیں سنور جاتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اور جو بھی شخص دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو وہ آج کے دن یہ عمل ضرور کر لے۔ اگر دنیاوی اس کو کوئی بھی پریشانی ہے، ہم جتنی بھی ہماری دعائیں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، وہ ساری دنیاوی ہوتی ہیں کہ اے اللہ پاک ہماری آمدنی بڑھا دے، ہمارے روزگار میں برکت ڈال دے، ہمارے یہاں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، لوگ اس طرح کی حاجات ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہے، مقصد ہے، نیت ہے۔ آپ کا کوئی سا بھی مقصد ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس مقصد جائز ہونا چاہیے آپ کا۔ کسی بھی مقصد کے لیے کرو، لیکن جائز مقصد کے لیے۔ بہت ہی یکسیر عمل ہے، آپ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں عمل، کسی بھی دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، مختصر سا یہ عمل ہے۔ مختصر سا عمل بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں اس کو۔ آپ چاہیں تو آپ تب تک یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی۔ یقین قابل شرط ہے، جتنا گمان کرو گے اتنا ہی ملے گا، لہٰذا پورے یقین کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل کرو، پورے یقین کے ساتھ کرو، اور اس کے ساتھ آپ نے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ بہت سارے وظائف عمل ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا بہت لازمی ہے، یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس لیے نے ویسے بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں روزانہ۔ اس کو جو بھی 70 مرتبہ روزانہ شخص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے بالکل ابھی پیدا ہوا ہو۔ یعنی کتنا کہوں گی کہ استغفار کتنے فضائل ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس کو آپ نے روز چلتے پھرتے مختصر کچھ تھوڑا سا ٹائم میں ہی پڑھ لیتے ہیں استغفار کو 70 مرتبہ۔
وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ناظرین توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مسئلے پہ بیٹھ جانا ہے اور عمل کے دوران جو باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ضرور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ مناسب ہے کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کوئی شور شرابہ بھی نہ ہو۔ آپ نے پوری یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ گھریلو لڑائی جھگڑے، بے سکونی ہے، سکون چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے اس کی نیت کر لیں۔ ہر جائز مقصد کی نیت کر سکتے ہیں، الگ مقصد الگ حاجت ہے ہر انسان کا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پہ جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں مکمل، درود ابراہیمی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا عمل کرنا ہے اس وظیفے کا وہ ہے سبحان اللہ۔ جو بھی شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کر لیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر لیتا ہے، پورے دھیان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جو بھی شخص پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح صرف اور صرف 11 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر، قرآن کی سب سے مختصر سورہ جس کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے لیکن فضائل کے لحاظ سے بہت بڑی سورت ہے۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، خاص الخاص وظیفہ اس عمل کا، جو کہ سورہ کوثر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ یہ اس عمل میں سی کیا تعداد ہے وہ توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے 313 مرتبہ 313 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ زندگی میں معمول تو رکھنا ہے اس کے پڑھنے کا 70 مرتبہ، لیکن اس عمل میں جو پڑھنا ہے آپ نے وہ ہے 313 مرتبہ۔ جب آپ 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں پھر وہی درود اتنی ہی تعداد میں جتنا شروع میں پڑھا تھا پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے نیت کی تھی، وظیفہ کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے پہ فضل و کرم کرے گا اور آپ پہ رحمت کی برسات ہو جائے گی۔ جس مقصد کی نیت کی تھی آپ کو مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔